بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، کنز المدارس بورڈ کے کنز انگلش لرننگ سیریز کی آج کی ویڈیو کے ساتھ پروفیسر محمد جاوید اسلم باجوہ عطاری۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارٹس آف اے سینٹنس۔ ہم جانتے ہیں کہ سینٹنس کسی بھی زبان کا وہ بامعنی مجموعہ ہوتا ہے، الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے ملنے سے ایک بامقصد گفتگو یا اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سیکھا کہ سینٹنس کے 3 مین اجزاء ہوتے ہیں، جس میں فاعل یعنی بات کرنے والا، مسند علیہ، خبر یعنی ورب جو بات کی جائے دیٹ از مسند، اور آبجیکٹ جس کے بارے میں بات ہو۔ تو اس طرح سے انگریزی فقرہ میں 3 اہم باتیں ہوتی ہیں: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ۔ آج ہم اس کی فردر ڈیٹیل پہ بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک سینٹنس کی کائنڈس کے اوپر یا اس کے پارٹس کے اوپر اگر ہم اس کو زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو گرامر کے حساب سے اس میں سبجیکٹ کے علاوہ پریڈیکیٹ ہے، پریڈیکیٹ کے علاوہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، اور آبجیکٹ کے ساتھ کمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سینٹنس میں اگر کمپلیمنٹ ہے تو پھر ہم پریڈیکیٹ کے ساتھ پریڈیکیٹو کا کانسیپٹ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور سیکھنا چاہیے، اور پریڈیکیٹو کے ساتھ جہاں ایجیکٹو پریڈیکیٹو ہوگا وہاں ایجیکٹو نومینیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ گرامر کے آسپیکٹ ہیں جو ایک یونٹ سینٹنس یعنی سمپل سینٹنس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، اور ان کا جاننا ایک لرنر کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اور ابتدا میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائیں تو باقی پھر رائٹنگ کے لیے ہمیں آسانی ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور تفصیل کے ساتھ آج کے ان کانٹینٹس کو پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آج کے ہمارے موضوعات میں سبجیکٹ، دین پریڈیکیٹ، ڈائریکٹ آبجیکٹ، کمپلیمنٹ، پریڈیکیٹو ایجیکٹو، اینڈ فائنلی پریڈیکیٹو نومینیٹو ہوگا۔ ایگزامپل سے اور ڈیفینیشن سے ان کو واضح کریں گے اور آخر میں اس کے بارے میں ایکسرسائزز ہوں گی۔ تو عزیز طلباء طالبات، سینٹنس میں میں نے بات کی کہ سب سے پہلا اور اہم کمپوننٹ اس کا مسند علیہ یعنی فاعل یا مبتدا ہے، یعنی کام کے کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں۔ کسی فقرے کا وہ حصہ جس کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے مسند علیہ یا فاعل ہوتا ہے۔ The subject is a word or words which denotes a person or a place or thing about which something is said or who does something، جو کچھ کرتا ہے یا جس کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ علی گوز ٹو اسکول، تو اس میں علی سبجیکٹ ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پریڈیکیٹ یعنی فقرے کا وہ حصہ جو مسند علیہ یعنی فاعل کے بارے میں کوئی بات بیان کرے اسے مسند یا خبر کہتے ہیں۔ دی ورڈ اور ورڈس یوز ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ از کالڈ دا پریڈیکیٹ آف دا سینٹنس۔ آئیے ان مثالوں سے اس بات کو واضح کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے 2 کالم بنائے ہیں، ایک میں سبجیکٹ ہے، ایک میں پریڈیکیٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اس سینٹنس میں فاطمہ سبجیکٹ ہے، از اے نوبل گرل یہ پریڈیکیٹ ہے۔ پریڈیکیٹ مختصر ترین بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ ہی گوز، تو اس میں ہی سبجیکٹ ہوگا اور سمپلی ورب جو ہے یہاں اگر لکھیں وہ گوز تو وہ پریڈیکیٹ ہوگا۔ تو پریڈیکیٹ ایک ورڈ یعنی صرف ورب کے اوپر بھی محیط ہو سکتا ہے، اور ایک سے زیادہ ورڈ جب تک کہ اس کے آگے پیریڈ یا فل سٹاپ نہ آ جائے وہ پریڈیکیٹ ہی رہے گا۔ ایک اور ایگزامپل دیکھیے
زاہد obeys the orders of his teachers wholeheartedly. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اور زیادہ ورڈز کو ایڈ اپ کیا ہے اور یہاں پریڈیکیٹ ہمارا پہلے فقرہ کی نسبت زیادہ لمبا اور زیادہ الفاظ پر مشتمل ہے کہ زاہد اپنے اساتذہ کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں مزید جانکاری اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ سبجیکٹ سنگل ورڈز کے اوپر مشتمل ہیں۔ یہ سنگل سے زیادہ یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے جس میں مسند علیہ دو یا دو سے زیادہ اسموں یا مرکبات ناقصہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس ایگزامپل میں آپ دیکھیے کمپاؤنڈ سبجیکٹ میں ہمارے پاس زاہد، فاطمہ اینڈ دیئر پیرنٹس، زاہد، فاطمہ اور ان کے والدین لیو ہیئر، یہاں رہتے ہیں۔ تو یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ کی ایگزامپل ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ شامل ہیں۔ زاہد اینڈ ہیز فرینڈس اوبے دی آرڈرز آف دیئر ٹیچرس، تو یہاں زاہد اینڈ ہیز فرینڈس یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ ہے۔ یہاں بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر سینٹنس کی کائنڈ امپیریٹیو ہو، حکمیہ ہو، جس کی کسی ایک سابقہ ویڈیو میں ہم نے تشریح کی تھی، تو اس میں سبجیکٹ یو لکھا ہوا نہیں ہوتا لیکن انڈرسٹوڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ سٹ ڈاؤن، تو سٹ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے یو سٹ ڈاؤن، یو لکھنے میں نہیں آتا لیکن موجود ہوتا ہے کیونکہ حاضر ہمارے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم یو اومٹ کر دیتے ہیں۔ سٹ ڈاؤن کا مطلب ہے یو سٹ ڈاؤن، سبجیکٹ از دیئر بٹ انڈرسٹوڈ، دیٹ ہیز ناٹ بین ریٹن، لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے کمپاؤنڈ پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ کمپاؤنڈ پریڈیکیٹ ہے جس میں مسند مرکب میں دو یا دو سے زیادہ فعل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ایگزامپل میں دیکھیے گا کہ یہاں پہ ہمارے پاس سبجیکٹ سنگل ہے اسلم، اور یہاں ہم کہتے ہیں جمپڈ اپ، گاٹ ڈاؤن اینڈ رین اوے، تین ایکشن تو اس نے کیے ہمارے سبجیکٹ نے۔ تو اس میں ایک جمپ مارنا تھا، ایک نیچے اترنا جہاں وہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا، اور تیسرا ہے اس وہاں سے بھاگنا۔ تو تین ایکشن مل کے انہوں نے کمپاؤنڈنگ کر دی، مرکب بنا دیا، اور اس طرح سے یہ مرکب پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ آئیے نیکسٹ ٹرم کی طرف آتے ہیں۔ اس کو کمپلیمنٹ یا تکملہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں کچھ اہم فعل ہیں جو معنی کے اعتبار سے اپنے آپ میں مکمل نہیں ہیں، انہیں اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے اسم یا صفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا کچھ افعال ایسے ہیں، ہمارے پاس فعل ہے نو، ہم نو کا مطلب جاننا، ہم جانتے ہیں، وی نو، ہم جانتے ہیں۔ فوراً ذہن میں بات آتی ہے، سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا جانتے ہیں؟ گویا وی نو نامکمل ہے، اس کے مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ ایڈ اپ کرنا پڑے گا۔ جیسے اس سینٹنس میں ہم نے دا فیکٹ، حقیقت کہا، تو وی نو دا فیکٹ، تو یہ دا فیکٹ جو ہے یہ کمپلیمنٹ ہے جیسے نو کی کمی کو پورا کیا اور اس کو یہاں پہ ایڈ اپ کرنے سے سینٹنس مکمل ہو گیا۔ ایگزامپل 2، دیز بوائز میک اے نوائز، اگر سینٹنس کو ہم میک تک رکھتے، دیز بوائز میک، یہ لڑکے بناتے ہیں، ہو جاتا کیا بناتے ہیں، کس طرح سے بناتے ہیں، بہت سے سوال اٹھتے۔ اس کا مطلب ہے یہ نامکمل ہے، ناقص ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے ہمیں یہاں پہ کچھ الفاظ کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ جس کے سینس کو مکمل کر رہے ہیں ان کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں۔ ایگزامپل 3 میں مائی بردر رائٹس لیٹرس، مائی بردر رائٹس، اگر یہاں سٹاپ ہوتا میرا بھائی لکھتا ہے، کتاب لکھتا ہے، آرٹیکل لکھتا ہے، خط لکھتا ہے، اپلیکیشن لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، واضح نہیں ہے، لہذا یہاں پہ لیٹرز نے واضح کر دیا اور تکمیل کر دی اس سینس کی جو رائٹنگ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اس لیے ایسے الفاظ جیسے ان وربز کے ساتھ جو اپنی نامکمل سینس دیتے ہیں، جیسے یہاں نو ہے اس کے لیے فیکٹس لکھنا پڑا، یہاں میک تھا کوئی چیز بھی اس کے ساتھ، یہاں ہم نے فریز استعمال کیا نوائز، یہاں رائٹ تھا، یہاں ہم نے لیٹرز لکھ کر اس کی سینس کو مکمل کیا۔ تو اس طرح سے کمپلیمنٹ ایسے الفاظ ہیں
جو اپنے معنی جو ایسے افعال کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں جو مکمل نہیں ہوتے اور ان معنی کو مکمل کرنے کے لیے کسی اسم کی یا صفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ یہاں دیکھیں گے کہ کمپلیمنٹس کی مختلف اقسام بھی ہو سکتی ہیں۔ دیر آر ویریس کائنڈس آف کمپلیمنٹس۔ مثال کے طور پہ کمپلیمنٹ میں ایک ہے ڈائریکٹ آبجیکٹ، براہ راست یا بالواسطہ آبجیکٹ ہے۔ دین این آبجیکٹ کمپلیمنٹ تکمیلی مفعول ہے۔ تھرڈ ون از اے پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو، خبر کی صفتی حالت ہے۔ اینڈ فورتھ ون از آ پریڈیکیٹو نومینیٹو، مسند یا خبر کی فاعلی حالت کا بیان ہے۔ یہ انتہائی امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں اور گرامر کی لرننگ کے لیے ان کی تفصیل کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، لہذا ہم ان کو ون بائی ون ٹیک اپ کرتے ہیں۔ اے ڈائریکٹ آبجیکٹ، براہ راست یا بالواسطہ مفعول ایک اسم ہے جو فعل کا عمل قبول کرتا ہے۔ براہ راست مفعول عام طور پر کیا یا کیسے یا کس کو کے سوالات کا جواب دیتے ہیں، یعنی یہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اس ایگزامپل میں دیکھیے، حامد پلیس دا آرگن۔ حامد کسی آرگن یا باجے کو بجاتا ہے، تو یہاں پہ پلیس کے لیے براہ راست اس کی وضاحت کرنے کے لیے آرگن کا لفظ استعمال ہوا۔ لبنہ سیلیبریٹڈ ہر برتھ ڈے، اس نے اپنی برتھ ڈے کو منایا، تو یہاں پہ ہم نے ہر برتھ ڈے ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے جو سیلیبریٹ کے لیے استعمال ہوا۔ کیا سیلیبریٹ کیا؟ جیسے ہم نے کہا وہ کسے یا کیا یا کس کو کا جواب ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں دیکھا اس نے کیا بجایا، اس نے آرگن بجایا۔ اس نے کیا سیلیبریٹ کیا؟ اس نے اپنی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے تو پھر آبجیکٹ کمپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے، تکمیلی مفعول جو ہے۔ ذرا دیکھیے گا، تعریف اس کی ہے، تکمیلی مفعول براہ راست مفعول کی اتباع اور پیروی کرتا ہے اور اسی کا حوالہ دیتا ہے۔ یعنی جب ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے تو ڈائریکٹ آبجیکٹ کی مزید وضاحت کے لیے کچھ مزید الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، دا منسٹر اپوائنٹڈ مسٹر جمیل۔ مسٹر جمیل یہاں پہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اپوائنٹڈ کس کو کیا گیا؟ مسٹر جمیل کو کیا۔ اب کیا پوائنٹ ہوا؟ ابھی تک بات بہت واضح نہیں ہوتی کیا پوائنٹ ہوا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ایز ہیز سیکرٹری، بطور اپنے سیکرٹری کے، تو یہاں پہ مسٹر جمیل ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور ہیز سیکرٹری آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے۔ اس طرح سے ایگزامپل 2 میں، دا پرنسپل میڈ اسلم اے مانیٹر۔ پرنسپل صاحب نے اسلم کو مانیٹر مقرر کیا۔ دا پرنسپل میڈ یا اپوائنٹڈ اسلم کو مقرر کیا۔ کیا مقرر کیا؟ اسلم ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور مانیٹر اس کے لیے یہ آبجیکٹ کمپلیمنٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے معزز طلباء طالبات، پریڈیکیٹو ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ مسند یا خبر کی صفتی حالت سے مراد وہ صفتی حالت ہے جو مسند، فعل میں مسند علیہ یا فاعل کا حوالہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک فریز ہے، اے بیوٹیفل ٹوائے۔ یہ فریز ہے اور یہ مکمل مفہوم دینے والی سینس نہیں ہے، نامکمل سینس ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اگر اس اے بیوٹیفل ٹوائے کو ہم نے ایک پورا سینٹنس بنانا ہو تو کس میں کنورٹ کریں گے؟ ہم کہیں گے دا ٹوائے واز بیوٹیفل۔ ہم نے یہ ورڈ بیوٹیفل، جہاں 3 الفاظ تھے، یہ آرٹیکل ہے، یہ اس کا ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے، یہ ٹوائے اس کا ناؤن ہے۔ ہم نے اب یہاں سے ایڈجیکٹو کو موو کیا اور اس کو یہ ورب کے بعد، واز ورب ہے، اس کے بعد بیوٹیفل یہاں لگایا، یہ پریڈیکیٹ ہے۔ اب واز بیوٹیفل پریڈیکیٹ ہے۔ یہ ایڈجیکٹو جو یہاں ٹوائے کے ساتھ تھا، اس کو ہم نے موو کر کے یہاں لے آئے تاکہ ہمارا فکرہ مکمل ہو جائے۔ دا ٹوائے واز بیوٹیفل۔ اب یہ ایڈجیکٹو صفت جو ہے یہاں استعمال ہوئی، یہ پریڈیکیٹ میں چلی گئی، حالانکہ یہ سبجیکٹ کے ساتھ تھی،
تو اس طرح سے دا ٹوائے واز بیوٹیفل میں بیوٹیفل اب ایجیکٹو کہنے کے بجائے ہم اس کو پریڈیکیٹو ایجیکٹو کہیں گے. ایک اور کائنڈ دیکھیے, مائی کائنڈ نیبر, میرا مہربان ہمسایہ. تو مائی نیبر از کائنڈ, تو یہاں پہ ہم نے کائنڈ کو یہاں جو صفت تھی اس کو سینٹنس کی کمپلیشن کے لیے ورب کے بعد استعمال کیا, اور اس طرح سے مائی نیبر از کائنڈ ایز اے سینٹنس ہمارے پاس یہاں پہ لکھا ہوا ہمیں مل گیا. تھرڈ ون از دیز ناٹی بوائز, فریز ہے, نامکمل مفہوم دیتی ہے. ہم نے مکمل مفہوم لینے کے لیے اسی کو ہم نے کنورٹ کر دیا پریڈیکیٹو ایجیکٹو میں, اور ہم نے کہا دیز بوائز آر ناٹی. یہ طلبہ شرارت کرتے ہیں یا شرارتی ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ پریڈیکیٹو نومینیٹو کیا ہوتا ہے, یہ ذرا مشکل ٹرم ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنا ہوگی کہ مسند یا خبر کی فاعلی حالت سے مراد وہ حالت ہے جو مخصوص جملوں کے مسند یا خبر میں نون کلاز یا فریز کو بیان کرتی ہے. یہ حالت لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوتی ہے, ایکشن وربس کے بعد استعمال نہیں ہوتی. لہذا یہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو مشترکہ طور پر انہی کے فاعل کے ساتھ جوڑتی ہے. ان ایگزامپلس میں دیکھیے, مثال کے طور پہ خالد سبجیکٹ ہے اور نون ہے. از مائی انٹیمیٹڈ فرینڈ, یہ ہمارا لنکنگ ورب ہے. از ہم نے کہا تھا لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوتی ہے. از لنکنگ ورب ہے, یہ سبجیکٹ ہے یا مسند علیہ ہے. اب مائی انٹیمیٹڈ فرینڈ میرا بہت ہی گہرا دوست ہے. یہ گہرا دوست کون ہے؟ خالد ہے. لہذا اس سینٹنس نے جو پریڈیکیٹ کی جگہ استعمال ہوا اور اس نے ہمیں اسی مسند علیہ ہی کے بارے میں خبر دی, لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس پارٹ نے جو ورب کے بعد استعمال ہوا اور یہ پریڈیکیٹولی استعمال ہوا, اس نے اس فاعل کے بارے میں ہمیں خبر دی, تو اس لیے ہم کہتے ہیں پریڈیکیٹو نومینیٹو ہے. تو نومینیٹو عام طور پہ جو فاعل کے بارے میں بات بیان کرے اسے نومینیٹو کہتے ہیں. دوسری ایگزامپل میں دیکھیے, اے کیٹ از مینز بیسٹ پیٹ. کیٹ کے بارے میں خبر ہے, یہ مسند علیہ ہے, لنکنگ ورب ہے از. مینز بیسٹ پیٹ جو ہے یہ فریز ہے, انسان کی ایک بہت ہی اچھی دوست ہے یہ جانور, اینیمل کیٹ جو ہے. لہذا یہ خبر ہمیں کیٹ کے بارے میں ہے, فاعل کے بارے میں ہے, مسند علیہ کے بارے میں ہے, لہذا یہ پریڈیکیٹو نومینیٹو ہے. ہی از ریڈی ٹو بیکم مائی روم میٹ. اب بیکم ہونا یہ یعنی کہ یہ لنکنگ ورب ہے. لنکنگ ورب عام طور پر از, ایم, آر, واز, ور اور بیکم, یہ لنکنگ وربس ہیں. ہی از ریڈی ٹو بیکم یہ لنکنگ ورب ہے. مائی روم میٹ اس میں پریڈیکیٹو نومینیٹو ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ سبجیکٹ کے بارے میں ہے, ہی کے بارے میں, لہذا یہ نومینیٹو ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ سنگل نومینیٹو استعمال ہو, ایک سے زیادہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں, جیسے جنہیں ہم کمپاؤنڈ پریڈیکیٹ نومینیٹو کہتے ہیں. اس ایگزامپل میں دیکھیے, مسٹر فرحان از اے ڈاکٹر, آتھر اینڈ ریلیجیس اسکالر. فرحان صاحب کون ہیں؟ یہ لنکنگ ورب ہے. ان کی ایک اسپیشلٹی ڈاکٹر کی ہے, دوسری بطور مصنف کی ہے, تیسری بطور ریلیجیس اسکالر کی ہے. لہذا ہم نے ایک سے زیادہ یہاں پہ پریڈیکیٹو نومینیٹو استعمال کیے, لہذا ایک سے زیادہ جب آئیں گے تو ان کو ہم کمپاؤنڈ کہیں گے. لہذا یہاں پہ کمپاؤنڈ پریڈیکیٹو نومینیٹو استعمال ہوئے. عزیز طلبہ و طالبات, ابھی ہم نے آج کے اس لیسن میں یہ سیکھا کہ سینٹنس کے پارٹس میں سبجیکٹ کے علاوہ پریڈیکیٹ ہے. پریڈیکیٹ کی کیا اہمیت ہے؟ پریڈیکیٹ کے آگے کون کون سے کمپوننٹ ہو سکتے ہیں؟ جس میں مین کمپوننٹ ورب ہے. ورب کے بعد آگے اس کی تشریح کرنے کے لیے اگر وہ نامکمل ہو تو ہم ڈائریکٹ آبجیکٹ لگاتے ہیں. ڈائریکٹ آبجیکٹ کے ساتھ اگر مزید وضاحت طلب ہو تو کمپلیمنٹ آئے گا. کمپلیمنٹ کی آگے مختلف شیپس ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے,
یا وہ پریڈیکیٹو ایجیکٹو ہے یا وہ پریڈیکیٹو نومینیٹو ہے. اگر ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ سے سمجھ آ گئی تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ان چیزوں کے اوپر ہوا ہے اور آپ یقیناً ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امتحان میں یہ سوال کیسے پوچھا جاتا ہے اور آپ نے امتحانی نقطہ نظر سے اس بات کو کیسے سیکھنا ہے. آئیے بورڈ کی طرف پھر چلتے ہیں. ایکسرسائز. چوز دا کریکٹ آپشن اکارڈنگ ٹو دا گرامر. ڈیش follows the direct object and refers to the same thing. Options are subject, predicative nominative, predicative adjective and complement. Answer is D. Complement ہے جو ڈائریکٹ آبجیکٹ کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اس کا حوالہ دیتا ہے اور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. لہذا یہاں پہ ہوگا ڈی چوائس, دیٹ از کمپلیمنٹ. کمپلیمنٹ فالوز دا ڈائریکٹ آبجیکٹ and refers to the same thing. Second example, the sea is dangerous. The underlined word is an subject, predicative nominative, predicative adjective and object. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ لنکنگ ورب ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ ہے, یہ ڈینجرس یہاں پہ ایجیکٹو ہے, تو لہذا صحیح آنسر کیا ہوگا؟ آنسر سی, دیٹ از پریڈیکیٹو ایجیکٹو. ایجیکٹو جو یہاں پہ استعمال ہوا ایکچولی تھا دا ڈینجرس سی, اس کو کنورٹ کر کے فریز کو ہم نے سینٹنس میں یہاں پریڈیکیٹو ایجیکٹو استعمال کیا. ایگزامپل 3 میں دا سی از اے ڈینجر. اب ہم نے یہاں دیکھیے ڈینجرس استعمال کیا, دیٹ از ایجیکٹو. یہاں ہم نے ڈینجر خطرہ یعنی ہم نے ناؤن استعمال کیا یہ سمجھانے کے لیے کہ جیسے ہی اس کی شکل پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے چینج ہو جائے گی اس کے حساب سے اس کی ریکوائرمنٹ یا اس کے لیے چوائس ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا. دا سی از اے ڈینجر, دی انڈر لائن ورڈ از 4 آپشن, تو اینڈ دا آنسر از B1 ہیئر, پریڈیکیٹو نومینیٹو. یہ ایک پوری کلاس ہے جو یہاں پہ استعمال ہوئی اور یہ لنکنگ ورب کے ساتھ اس کے ساتھ جڑی ہے, یہ اسی کی وضاحت کرتی ہے, یہ ایجیکٹو نہیں ہے لہذا یہ پریڈیکیٹو ایجیکٹو ہے. بیڈ ہیبٹس گرو انکانشیسلی. بری عادتیں بعض دفعہ غیر ارادی طور پر پروان چڑھتی ہیں. انڈر لائن ورڈس آر یعنی بیڈ ہیبٹس. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سبجیکٹ کے طور پہ ہیبٹس ہے, یہ اس کو کوالیفائی کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس کا چوائس جو ہے آبجیکٹ ہرگز نہیں ہے. یہ کلاس اگر پریڈیکیٹو سی چوائس ہوتا تو یہاں استعمال ہوتی اور اگر پریڈیکیٹو نومینیٹو ہوتا یہ بھی یہاں استعمال ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا ویری ایزی ون, دیٹ از آنسر از اے چوائس, دیٹ از دی سبجیکٹ. تو یہاں دی انڈر لائنڈ ورڈس آر آ سبجیکٹ. ایگزامپل 5, شاہد اینڈ خالد آر ریئل بردرس. دی انڈر لائن ورڈز آر اے آر. 4 choices, compound subject, predicative nominative, predicative adjectives اور object. اب آپ اس کی لوکیشن دیکھیے, لنکنگ ورب کے بعد استعمال ہوا ریئل بردرس. یہ ایک ایجیکٹو نہیں ہے, ایجیکٹو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پریڈیکیٹو ایجیکٹو نہیں ہے, سبجیکٹ بھی نہیں ہے, آبجیکٹ بھی نہیں ہے, تو آنسر از بی, دیٹ از پریڈیکیٹو نومینیٹو. ایک پوری فریز استعمال ہوئی جو لنکنگ ورب کے ساتھ جڑی جو اسی سبجیکٹ کے بارے میں ہے. دونوں شاہد اور خالد سگے بھائی ہیں اس لیے یہ پریڈیکیٹو نومینیٹو استعمال ہوا. اس طرح سے ہم نے ان 5 ایگزامپل سے ان تمام کانسیپٹ کو واضح کیا جو ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھے تھے. ابھی اس کے بعد آپ کو ایک انسالوڈ ایکسرسائز دیں گے, آپ خود سے یا اپنے اساتذہ کرام کی مدد سے ان کو حل کریں گے اور پھر اس کے آخر پہ اس کی کی ہوگی جس کے ساتھ آپ اس کو میچ کریں گے. تو عزیز طلبہ و طالبات, آج ہم نے پارٹس آف اسپیچ پڑھا. ہماری اگلی ویڈیو گرامیٹیکل آسپیکٹ میں فریز اور اس کی کائنڈس کے اوپر ہوں گی, اور مجھے توقع ہے کہ آج کی ویڈیو کو آپ بہت اچھا سمجھ کے ہوں گے اور اس سے
آپ کی ہماری کنز سیریز کی لرننگ کے 3rd لیسن کی آپ کو اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، والسلام۔